السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خطاطی کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ خطاطی جو ہے تحریری اعتبار سے ایک فن کا نام ہے، اور عربی خطاطی نہ صرف ایک فن ہے بلکہ ایک سعادت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور چناؤ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھنے والے بن جائیں۔ اور جب خطاطی کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی قلم کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور کوئی بھی کام اگر ہم کرنے جا رہے ہوں، اس کی اہمیت اور فضیلت اگر ہمارے علم میں ہو تو وہ کام کرنا، اس سے محبت پیدا کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم قلم کی اہمیت کو دیکھیں تو قلم جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور سب سے پہلے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ قلم تھی، اور قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس میں قلم کا تذکرہ تھا، الذی علم بالقلم۔ اور اسی طرح سے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، جو کہ قلم کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ اور قلم جو ہے اس سے جب چیزیں لکھی جانے لگیں، سب سے پہلے جو چیز اس سے لکھی گئی وہ تقدیر تھی۔ اور پھر ہم دیکھیں تو قرآن سب سے زیادہ جو ہے وہ قلم سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ لکھا جانے والا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ فن جو ہے بہت خاص ہے، اور اس فن کا تعلق چونکہ قرآن کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ خاص ہے۔ اور 1400 سال پہلے اگر ہم نظر دہرائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی کتابت کی گئی، قرآن کو لکھا گیا اسی قلم کے ذریعے سے۔ اس وقت اگرچہ کاغذ پر نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ عرصے بعد بہت کمی کے ساتھ کاغذوں پر بھی لکھا جاتا تھا، لیکن ہمیں ملتا ہے کہ پتوں، چمڑوں اور پتھروں وغیرہ پر جو ہے وہ قرآن کی کتابت کی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں جو خط استعمال ہوتا تھا اسے خط حیری کا نام دیا جاتا تھا۔ خط حیری جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے کچھ اس طرح سے، خط حیری، ٹھیک ہے۔ اس خط کا جو ہے وہ استعمال اس زمانے میں کیا جاتا تھا جب قرآن کو سب سے پہلے لکھا جانے لگا، قرآن کی کتابت جو ہے وہ کی جانے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اسی خط کو جو ہے وہ عروج تھا، اور اسی میں قرآن جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ پھیلنے لگا، مختلف خطوں میں قرآن جو ہے وہ بھیجا جانے لگا۔ حضرت علی کے زمانہ میں جو ہے جب دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا تو وہاں پر جو ہے وہ خط حیری کا نام جو ہے وہ کوفی پڑ گیا۔ کوفہ کی وجہ سے اس کا نام کوفی پڑ گیا، کیونکہ یہ خط جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر استعمال ہوتا تھا، اور اس دوران جو ہے وہ بہت زیادہ کتابت بھی ہونے لگی اور علم جو ہے وہ بڑھنے لگا۔ اور اس وقت جو پھر تحریری اعتبار سے جو خط زیادہ لکھا جاتا تھا وہ یہی تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ کوفہ سے کوفی پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اس خط کو ام الخط بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے یہ پرانا خط جو ہے، اس وجہ سے ام الخطوط کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے، تمام خطوط کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے آہستہ آہستہ جو ہے حضرت علی کے دور میں پھر اس میں نقطے اور اعراب بھی لگنے لگے۔ اس سے پہلے اس خط میں جو ہے وہ نقطے اور اعراب نہیں ہوتے تھے۔ بنو عباس کے دور میں پھر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد بن علی، محمد بن علی، جسے ابن مقلہ کا لقب دیا گیا تھا، ابن مقلہ کہا جاتا تھا۔ مقلہ جو ہے وہ آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ روشنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو دادی تھی وہ انہیں کہا کرتی تھی مقلۃ العینی، میری آنکھوں کی روشنی، تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ابن مقلہ پڑ گیا۔ اور یہ وہ شخص تھے جو عالم دین تھے، فقہ میں بھی فقہ کا بھی علم رکھتے تھے، ریاضی اور اسی طرح سے سائنس، ادب، شعر و شاعری، ہر چیز میں یعنی یہ بہت زیادہ ماہر تھے، بہت زیادہ علم والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے گرد جو ہے وہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم بھی رہتا، اور بادشاہ معتصم باللہ کے زمانے میں اسے خاصی قدر و منزلت جو ہے وہ بھی ملی، اور یہ وزیر بھی رہے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 بار شاید یہ وزیر اعظم بھی بنے۔ تو پھر ایسے جو شخص ہوتے ہیں جن کی معاشرے میں اہمیت ہو جاتی ہے، ایک نام بن جاتا ہے، تو ان کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی کچھ کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں جیل جانا پڑ گیا، اور جیل کے اندر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 قرآن لکھے، 3 قرآن جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر لکھے،
اور 6 خطوط جو ہیں وہ انہوں نے نکالے، 6 خطوط جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر نکالے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ اس میں سے ایک پہلے کو کہتے ہیں نسخ، دوسرا ہے ثلث، جس میں سے تیسرا ہے محقق، اور چوتھا ہے ریحان، اور پانچواں ہے رقاع، چھٹے نمبر پر آتا ہے تواقی۔ یہ 6 خط تھے جو انہوں نے جیل کے اندر جو ہے وہ نکالے، اور اس میں طریقہ کار یہ تھا، پہلے خط سے ہی کچھ قواعد و ضوابط لے کر دوسرا خط نکالا، پھر اس میں کچھ مزید جو ہے وہ تبدیلیاں کر کے مزید اگلا خط نکالا۔ اور نسخ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس سے مراد جو ہے وہ لکھنا بھی لیا جاتا ہے اور مٹانا بھی لیا جاتا ہے۔ لکھنا اس اعتبار سے اس سے لیا جاتا ہے کہ جب خط نسخ آ گیا تو پھر قرآن جو ہے وہ نسخ میں ہی لکھا جانے لگا، کیونکہ یہ بہت آسان اور خط تھا اور پڑھنے میں بھی بہت آسان تھا۔ اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے وہ کوفی کم لکھی جانے لگی اور نسخ جو ہے وہ زیادہ لکھا جانے لگا، اور اس کا مٹانا اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے، مطلب یہی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کوفی جو ہے وہ خط مٹ گیا، پھر وہ کم ہو گیا، جس کی وجہ سے نسخ کا مطلب مٹانا بھی لیا جاتا ہے، اور لکھنا اس اعتبار سے کہ مطلب یہی اسی میں قرآن کو جو ہے وہ لکھا جانے لگا۔ ثلث جو ہے یہ تیسرے نمبر پر آیا، اس کا مطلب بھی 3 ہوتا ہے اور تیسرا خط ہے یہ، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ ثلث رکھا گیا۔ محقق جو ہے وہ اس میں بھی یہ ثلث سے کچھ ملتا جلتا ہے، اسی طرح سے مطلب ایک خط سے دوسرا خط جو ہے وہ نکالا جانے لگا۔ ریحان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رقاع جو ہے محقق اور ریحان کا مجموعہ ہے، یہ جو رقاع ہے محقق اور ریحان کا مجموعہ جو ہے وہ رقاع ہے، اور تواقی جو ہے اس کو اجازہ بھی کہتے ہیں اس کا نام، اور اس میں نسخ اور ثلث کو ملا کر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ 6 خط تھے جو ابن مقلہ نے جو ہے وہ نکالے، بعد میں ان میں ترقی ہوتی گئی، بہتری آتی گئی، مزید قواعد جو ہے اس کے بنتے گئے، آنے والے دور میں خطاط جو ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا اور مزید اس کی شکل اور نکھار پیدا کر کے اس کو سامنے لے کر آئے۔ سلطنت عثمانیہ میں پھر مزید نئے خطوط جو ہے وہ بنے، جن میں آتا ہے اس میں آتا ہے رقاع، یہ ہے رقاع، اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور یہ ہے رقاع، یہ رقاع بھی پڑھا جاتا ہے، رقاع بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح سے پڑھتے ہیں اسے۔ پھر ہے دیوانی، دیوانی جلی، اور پھر تعلیق، اسی طرح سے تعلیق کے بعد نستعلیق، اسی سے مزید اس کی خوبصورت شکل جو ہے وہ نکالی، نستعلیق، شکستہ، سنبلی، مطلب مزید اس کے بعد جو ہے اس میں ماڈرن خط جو ہے وہ آتے رہے، ابھی تک جو ہے وہ اس میں کئی ہزاروں خطوط جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو ہے وہ مزید اسے نکالا جا رہا ہے، آج کے خطوط بھی اس پہ کام کر رہے ہیں خطاط۔ اچھا، یہاں پہ رقاع جو ہے اسے سب سے آسان خط کہا جاتا ہے، ترکی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ خطاطی کو جو ہے وہ ترقی حاصل ہے، اور اس میں وہاں ڈپلومہ بھی کروایا جاتا ہے، پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، جس میں وہ اس ترتیب سے جو ہے وہ خطوط کو لے کر چلتے ہیں جو بھی میں نے یہ آپ کے سامنے رکھے۔ رقاع اس میں وہ سب سے پہلے کرواتے ہیں کیونکہ یہ سب سے وہ کہتے ہیں آسان خط ہے، اس کے بعد دیوانی، پھر دیوانی جلی، اور اس طرح سے آگے چلتے ہیں۔ تو رقاع جو ہے اس کو رقعہ جیسے ہم کہتے ہیں پیغام دوسرے کی جگہ بیچنا، کچھ رقعہ، اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا۔ دیوانی جو ہے وہ دیوان سے ہے، دیوان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے دربار وغیرہ کو کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو ہے دیوانی خط جو ہے وہ صرف تب استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی خفیہ پیغام جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنا ہوتا تھا، تو یہ خط جو ہے وہ ہر کوئی آسانی سے پڑھ نہیں پاتا تھا، اس لیے اس خط کو جو ہے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس خط کا نام جو ہے وہ دیوان پڑ گیا۔ اسی طرح سے باقی تمام خطوط ہیں جن کا مختلف وجہ سے جو ہے ان کے نام جو ہے وہ اس طرح سے پڑ گئے ہیں۔ تو ہم جو ابھی سیکھیں گے اس میں دیوانی بھی ہے اور ماڈرن بھی سیکھنے جا رہے ہیں ہم، ثلث بھی ہماری اکیڈمی سے کورس ہوتا ہے۔ تو اتنی سی بات تھی، اس میں مزید جو ہے وہ کوفی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی کوفی لکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوفی ختم ہو گیا، کوفی کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی آتی گئی ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کوفی کی بات کریں تو کوفی جو ہے اس کا
کوفی مغربی، یعنی مغرب میں جو خط استعمال کیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے، اسے کوفی مغربی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوفی مشرقی بھی کہا جاتا ہے، اور فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اورنامنٹل بھی اسے کہتے ہیں، اور مربع یعنی اسکوائر میں جو ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے خط۔ تو اس طرح سے کوفی کے اندر بھی مزید جو ہے وہ خطوط نکل آئے ہیں، اور جو ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ثلث جو ہے یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ خطوط کا سردار اسے کہا جاتا ہے، سب سے مشکل بھی اسے سمجھا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر جتنی خط آتی ہے وہ خط ثلث میں ہے۔ اسی طرح سے روضہ رسول کے اندر دیواروں پہ جو خط آتی ہے وہ بھی خط ثلث میں کی گئی ہے، اور یہ روایتی خطوط ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ماڈرن جو ہیں وہ خطوط آہستہ آہستہ مزید نکلتے آ رہے ہیں جنہیں لکھا جاتا ہے، اور یہ سعادت آپ کہہ لیں کہ یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو لکھنے کے لیے اتنے خطوط آئے اور جس کے اوپر آج تک لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کا ایک اعجاز کہہ لیں کہ قرآن کے لیے جو ہے وہ ابھی تک کام کیا جا رہا ہے۔ تو جس سے ہم بھی کوشش کریں کہ اب لکھنے کی چند بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں، اور دوسرا آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے ان خطوط کو سیکھنے کا تو اس کو کم نہ سمجھے، بلکہ یہ بہت خاص ہے، سعادت ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی چنتے ہیں، تو ظاہری بات ہے لکھنے کے لیے بھی اللہ چنتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا تعلق دیکھیں، نسبت دیکھیں کس کے ساتھ ہے، کاتبین وحی کے ساتھ ہے، کہ جو قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور آج ہم لکھیں گے اس کو انتہائی محبت کے ساتھ، سعادت کے ساتھ، تو یقینی طور پر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ایک طرح سے قیامت والے دن گواہ بھی ہوں گے، اور آپ کہہ لیں کہ ہاتھوں کی ریاضت بھی ہے، اور آنکھوں کا سرور بھی ہے، آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ اور جس طرح سے پڑھنے سے قرآن سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآن لکھنے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے آپ نے بہت محبت سے، پیار سے، اور جذبہ چاہیے، جوش و خروش چاہیے۔ اگر آپ بزدلی دکھائیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، یا آپ کہیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور بس ہمیں خط آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی چیزیں جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے کورس کو بھی باقاعدہ، اور آپ لوگ دعائیں کر لیں اور اپنے جوش و خروش کو مزید بڑھا لیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہمارا یہ کورس رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔